अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। 14 नौमौलूद, 14 ख़ानदानों की उम्मीदें, 14 घरों के चिराग एक ही सानहे में बुझ गए। पिम्स की नर्सरी में आग लगी, मासूम बच्चे जानों से गए। और अब सवाल ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल ये है कि आग को रोकने का निज़ाम कहाँ था, फायर सेफ्टी कहाँ थी, एमरजेंसी रास्ते कहाँ थे। और अगर पिम्स के पास फायर सेफ्टी का एनओसी ही नहीं था तो इतने बड़े अस्पताल को चलाने की इजाज़त किसने दी। एक तरफ आग लगने की वजह पर मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ कायमा कमेटी हेल्थ वजीर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है। तीसरी तरफ 22 अरब रुपए के बजट के बावजूद बुनियादी हिफाजती इंतजामात पर सवाल उठ रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि वो जिम्मेदारों को छोड़ेगी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 14 जानों के हिसाब सिर्फ इंक्वायरी से पूरा होगा या इस बार जिम्मेदारी का तयन भी होगा और निज़ाम भी बदलेगा। यही आज का सबसे पहला सवाल है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सोबिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एडवोकेट हसान साबिर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़हीम खान। बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का डिबेट को वक्त देने का। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपकी तरफ अगर मैं बढ़ूँ, आज आपने विज़िट किया पिम्स का, क्या देखा आपने और आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स क्या हैं इब्तदाई तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली, आपने इतने सेंसिटिव इशू पे मुझे इनवाइट किया बात करने के लिए। आज हमारा जब पिम्स जाना हुआ तो बहुत दिल खराश मनाजिर थे जो हमने देखे थे वहाँ पे। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी डॉक्टर महेश मलानी साहब को कि उन्होंने इस चीज़ पे स्टैंड लिया और हमें उन्होंने सबको इकट्ठा किया और हम लोग विज़िट करने गए। और हमारी मेंबर्स को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि JUI से मैडम आलिया कामरान और IPP से गुल असगर ख़ान और MQM से सबीन गौरी साहिबा और PMLN से मैडम फ़रा नाज अकबर और ज़हरा फातमी साहिबा हमारे साथ गई थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े होने वाले जो हालात थे वो हमने देखे। और उस नर्सरी में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे कोई चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्या ये इंक्यूबेटर है, वार्मर है या फिर वो कोई कॉट है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे बर्न था जो मुझे फ़ील हुआ कि 3rd डिग्री बर्न है या 3rd डिग्री की आग हम अगर रेटिंग करें तो वो 3rd डिग्री की आग थी कि उसमें से अगर किसी का बचना नामुमकिन था। और लेकिन वहाँ जब हमने वो हालात देखे तो वहाँ पे बहुत सारे सवालात भी खड़े हो गए कि अगर क्योंकि हम जहाँ से गए थे वो न्यू बिल्डिंग थी और जहाँ पे आग लगी है वो ओल्ड बिल्डिंग थी। तो सबसे पहला सवाल ये था कि बच्चे वहाँ पे क्यों थे, वो नई नर्सरी में क्यों नहीं शिफ्ट हुए थे। नए NICU में अगर नई बिल्डिंग बन गई थी तो इसको या तो आप मेंटेनेंस पे डाल देते बिल्डिंग को, बच्चों को उस तरफ शिफ्ट कर देते, या फिर आप कुछ भी ऐसा हो सकता था कि इतनी पुरानी बिल्डिंग थी। और वो नई बिल्डिंग फंक्शनल है, वहाँ पे गायनी वार्ड भी है प्लस नर्सरी भी है, NICU भी है, OT भी है, लेबर रूम भी है, पूरा फंक्शनल वार्ड है वो। लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं थे। वहाँ पे बच्चे नहीं थे। ये पुरानी जो बिल्डिंग है जो मेरे ख्याल में 1989 या 1990 की बनी हुई है वो तब से चल रही है। हमने उनसे जब सवालात किए तो सवालात में हमें जो जवाबात मिले उनमें काफ़ी तज़ाद था, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों या वहाँ के एम्प्लॉयज़ हों, गार्ड्स हों, सबके, और ED साहब हों या हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट हों, सबके स्टेटमेंट डिफरेंट थी। तो आपकी कमेटी किस नतीजे पे पहुंची कि ये एक हादसा है या इंतज़ामी गफलत है आपकी? हम ये समझते हैं कि ये नाअहली है और एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चे तो वापस नहीं दिला सकते लेकिन इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया है और उन्होंने कमेटी बनाई है और फैक्ट एंड फाइंडिंग्स पे वो जो भी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी और स्पीकर साहब के ताउन से हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा पिम्स की ही ये जो सानिया है, दिल खराश सानिया, इसी को ही हम डिस्कस करेंगे ताकि जो रिपोर्ट हमारे सामने आए, क्योंकि 48 आवर्स में वो रिपोर्ट सामने आनी है जी।
وہ رپورٹ سامنے آ جائے اور جو ہمارے سامنے بیانات آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں اس وزٹ میں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں دکھائی گئی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں وہ بھی ہمیں سامنے دکھائی جائے. حسان صاحب یقیناً بڑا دل خراش سانحہ ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ وزیر صحت نے یہ تو بیان دیا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا, تو اس وقت پہلی ترجیح کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ان ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے یا نظام کے حوالے سے جو ہے وہ آگے لے کے آنا ہے اصلاحات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ہے واقعی اندوناک اور دل خراش واقعہ ہے. اس پر اظہار افسوس کرنا بھی ہے اور ان کے جو بھی کردار اس میں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور اس کی جتنی بھی جو صورتحال بن چکی تھی اس کو روکا جائے اور ایک بہتر سسٹم کو جو ہے وہ لایا جائے, خاص طور پر صحت کے نظام میں بھی اور دوسری تمام جتنے بھی ہمارے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, منسٹریز, اور سب کے اندر. اور فائر کے انسیڈنٹ ایسے ہیں کہ دیکھیں یہ فائر ایرپشن پورے ملک کے اندر جس طرح سے اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. کراچی میں بہت واقعات ہوتے ہیں. ابھی آپ نے بہت ریسنٹ ڈیز کی بات ہے جب گل پلازا کے اندر واقع ہوا, اسی طرح سے ہوا. وہ بھی ایک چھوٹی سی چنگاری نے اتنی بڑی آگ پکڑی کہ 80 لوگ جو ہے اس کے اندر جل کر خاکستر ہو گئے اور ان کے لواحقین کو ان کی ڈیڈ باڈیز بہت سارے لوگوں کی آج تک نہیں ملی. وہ سراپا احتجاج ہے, وہاں کا بزنس مین سراپا احتجاج ہے. اور وہ بلڈنگ مخدوش ہو گئی جہاں پر کروڑوں اربوں کا بزنس ہوتا تھا, وہ ختم ہو گئی. یہاں پر اور دوسرے کئی محکمے ایسے ہیں, کئی ادارے ایسے ہیں, کئی بلڈنگز ایسی ہیں. اسی طرح پورے پاکستان کے اندر ہے. اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, لیکن جو یہ ہمارا ناقص فائر سیفٹی سسٹم ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اوبیسلی اس کے اندر ضرورت ہے. یہاں تو یہ معصوم بچے جو آؤ بکا بھی نہیں کر سکتے تھے, جن کی چیخ و پکار بھی نہیں تھی, جن کے بارے میں ہم صرف اسیوم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرا ہوگا, اور وہ ایک لمحے میں لقمہ اجل بن گئے. اور ان کے جو پیرنٹس ہیں, جو ان کے لواحقین ہیں, بڑا دل خراش ہے یہ کہہ دینا بھی کہ وہ جو خوشیاں منا رہے تھے کہ بچے کی پیدائش پہ آج ان کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. تو اس پہ کوئی سیاسی بات میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. اس کے محرکات جاننے چاہیے, اس کے کنکلوژن پہ جانا چاہیے, اور ان تمام جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. اس کے محرکات یقیناً جاننے چاہیے. آپ یہ فرما رہے ہیں. وزیر صحت صاحب نے تو اس کو ایک حادثہ قرار دیا ہے, ایک ایسے عمل میں جہاں فائر سیفٹی نہ ہو, جہاں ایمرجنسی راستے نہ ہوں, پانی نہ ہو جہاں پہ. تو کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے معاملات میں صرف حادثہ کہہ دینا یہ کافی ہے؟ دیکھیں حادثہ تو حادثہ ہی ہے, اس کو حادثہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, حادثہ ہے. اب اس کے اندر ان کے محرکات ڈھونڈنے پڑیں گے. کیا وہ غفلت کے تحت حادثہ ہوا ہے, جان بوجھ کر حادثہ کیا گیا ہے, اس کے اندر کوئی اور ایلیمنٹ اس کے اندر شامل ہے؟ تو یہ حادثہ تو مطلب ایک انسیڈنٹ تو ہوا نا, اس کا ایک انسیڈنٹ کو حادثے کے میننگ میں لیا جا سکتا ہے. اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک ہیومن ایرر کے بغیر ہے. ہیومن ایرر تو شامل ہے, لیکن جہاں یہ اب صرف اور صرف اس پہ وزارت صحت یا صرف مصطفیٰ کمال بھائی کو جس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ اور ان کو آنسریبل کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے تو اور ریزنز بہت سارے ہیں نا, کیونکہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پہ چل رہی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں اس میں دوسری بات شامل کر رہا ہوں کہ دیکھیے وزارت صحت کا کام فیسلٹی دینا ہے, میڈیکل فیسلٹی, ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ, پیرامیڈکس کی اپوائنٹمنٹ, اس ہاسپٹل کے اندر جو بلڈنگ دی گئی ہے اس بلڈنگ کے اندر ہاسپٹل کا قیام, اور ان کو میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنا. لیکن کیا اس بلڈنگ کو جو سرکاری بلڈنگ ہے اس کو مینٹین کرنا بھی وزارت صحت کے اختیار میں آتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ یقیناً آگے ہم بات کریں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ پارلیمانی سیکٹری رہی ہیں ہیلتھ کی, یہ یقیناً اس پہ بات ہم آگے کریں گے. فہیم خان صاحب, آپ کو میں اگر شامل کروں, آپ نے بھی کل پیمز کا دورہ کیا تھا, تو کیا سمجھتے ہیں, آپ کو یہ انتظامی غفلت دکھائی دیتی ہے یا آپ کے خیال میں یہ ایک بدقسمت حادثہ ہی اس کو جو ہے وہ سمجھا جائے جیسے کہا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں پہنچا اور وہاں جس طرح مائیں بیٹھی ہوئی تھی,
اور ان کے والدین جو بچے جلس چکے تھے، جو میں سمجھتا ہوں شہید ہو گئے، جو اللہ کے پاس چلے گئے، اور جب ان سے ملا، ان سے بات کی، آپ یقین کریں کہ ایسی فیملیز ملی جن کو مطلب اولاد نہیں تھی، دعاؤں سے اللہ پاک سے مانگ کے اللہ نے اولاد دی. کسی کو 1 دن ہوا، کسی کو 2 دن ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب نرسری میں بچہ ہوتا ہے تو والدین پاس پیرنٹس نہیں ہوتے، وہ کہیں نہ کہیں سرکاری ہاسپٹل میں نیچے گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، تو وہ وہاں جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے یا ڈاکٹرز ہوتی ہے وہی دیکھ بھال کرتی ہے. جی جب آگ لگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کو تو پتہ بھی نہیں چلا. کافی دیر بعد جب پتہ چلا، ایک تو سٹاف وہاں نہیں تھا. یہ بھائی میرے بتا رہے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹری کا کچھ نہیں ہوتا. میں تو بہت حیران ہوں ان چیز پہ. دیکھیں اخلاقی ایک آپ کو اخلاقیات یہاں دکھانی چاہیے تھی. ہم بالکل سیاست نہیں کر رہے، ہم بالکل نہیں کر رہے. مصطفیٰ کمال صاحب منسٹر ہیں، ہر چیز کے جواب دہ وہی ہیں. اس ہاسپٹل کی بلڈنگ کی اس میں اگر جو ہے حالات نہیں تھے ان کے، جس طرح میڈم نے کہا ان کی کمیٹی وہاں گئی تھی، انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ ایک نئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. آپ اگر وہ دیکھیں ایک برج سا بنا ہوا ہے اور وہ بھی بند تھا، جس طرح اس کو توڑ کے شیشے توڑ کے بچے نکالے گئے، اس کے بعد دیوار توڑ کے بچے نکالے گئے. تو مجھے بتائیں غفلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کے بعد نہ فائر بریگیڈ وہاں پہنچتی ہے، نہ کوئی اور ایسا سسٹم، نہ وہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا. مجھے بتائیں جب والدین کو پتہ چلا، آپ کی میڈیا نے دکھایا ہوگا کہ کس طرح سیڑھیاں لگا کے دیوار توڑ کے لوگ ریسکیو کر رہے تھے، ایک ہی بچہ ریسکیو کیا گیا. تو اس میں ٹوٹل غفلت ہی منسٹری کی ہے. مجھے بتایا کہ منسٹری کی غفلت نہیں تھی یا کسی کی نہیں تھی، سیکرٹری کو تو سسپینڈ کر دیا ہے. تو منسٹر صاحب کس لیے بیٹھے ہوئے؟ اخلاقی جرات دکھائیں، سب سے پہلے استعفیٰ دیں. وہ کہہ رہے جی بالکل ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بالکل ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ سٹارٹ لیں، وہ یہاں سے اپنے آپ سے احتساب کریں، سب سے پہلے استعفیٰ دیں. میں تو میڈم سے کہوں گا کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ سٹینڈ لیں. آپ سب سے پہلے تو منسٹر صاحب کو بولیں کہ اپنا اخلاقی طور پہ اپنا استعفیٰ جمع کرائیں، تاکہ جو بھی یہ تو اس کی فائنڈنگ ہوگی، جو بھی فہیم کمیٹی صاحب، کی رپورٹ ہوگی. یہ تو آج کی کمیٹی نے غالباً یہ مطالبہ کیا ہے وزیر صحت سے مستعفی ہونے کا، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں یقیناً بہت سارے بیانات مختلف سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں حکومت کو ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب سب سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل دکھی ہے. یہ ایک ثانیہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح بچے گئے پورا پاکستان سوگوار ہے اس میں، ٹھیک ہے. پورا پاکستان غم و غصے میں ابھی کافی لوگوں سے مل رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ابھی یہاں سے موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا 1 سے 2 دن میں موومنٹ سٹارٹ ہوگی. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کہیں بھی. میں تو آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہماری حکومت آنی ہے، کسی اور کی آنی ہے، پیپلز پارٹی کی آنی ہے، کسی اور جماعت کی آنی ہوگی. تو اللہ نہ کرے ایسے حادثات ہو. دیکھیں آپ ایک مثال قائم کریں، آپ اخلاقی جرات دیں، آپ کم از کم استعفیٰ دیں. آپ اگر ایک چیز جہاں یہ مسئلہ ہو چکا ہے وہاں کے آپ منسٹر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے انکوائری ٹھیک ہوگی؟ انکوائری پہ کوئی آپ کا اثر سلوک نہیں ہوگا. آپ جائیں استعفیٰ دیں، اس کے بعد کمیٹی جو ہے فیصلہ کرے، کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے، اس کے بعد جو بھی ہو. دیکھیں سزا ملنی چاہیے. یہاں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، کمیٹیاں بنتی ہیں چلی جاتی ہیں. جن کے پیارے تھے کل جب ہم وہاں پہنچے تو ان کو تو انہوں نے کہا جی ہمارے بچے اگر جلس گئے تو ہمیں بچے تو دیے جائیں. وہاں نہ بچے دیے جا رہے. اگر رپورٹر حضرات جاتے ہیں، آپ دیکھیں میڈم گئی ہے، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی گئی، شاید ان کو الاؤ کیا ہے. کسی کو تو وہاں الاؤ بھی نہیں کر رہے تھے، جانے نہیں دے رہے تھے. اگر کوئی صحافی حضرات جاتے تھے وہ ویڈیو بناتے تھے تو وہاں پولیس والے روک کے ان سے پہلے ویڈیو ڈیلیٹ کراتے تھے. ایسی کیا چیز ہے جو چھپائی جا رہی ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ وہ کہہ رہے جی وہاں کا جو کیمرہ، وہاں کے CCTV فوٹیجز نہیں چل رہے. وہاں عملہ نہیں تھا. عملہ ہوتا بر وقت کاروائی ہوتی. آج ہم یہاں رو پٹ رہے نہیں ہوتے. وہ جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کاش بچا سکتے ہیں، بچے ہوتے وہ. تو یہ تو غفلت، یہ سیدھی غفلت ہے. اور غفلت ہے ہی منسٹری کی، غفلت ہے ہی ہاسپٹل کی. یہ CCTV فوٹیج تو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انہیں بھی ابھی نہیں دکھائے گی، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی نے انہیں طلب کیا ہے اپنے آئندہ اجلاس میں. تو یقیناً ایک تو ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا میں ڈاکٹر صاحبہ سے بات کر لوں. آپ ادھر، میں بالکل آپ کی طرف آ رہا ہوں. حسن صاحب اس پہ یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ پمس کے پاس فائر سیفٹی کا NOC ہی موجود نہیں تھا. تو اگر NOC ہی نہیں تھا فائر سیفٹی کا تو اسپتال کو کام کرنے کی اجازت کیسے؟ لیکن جی میں سمجھتی ہوں جیسے احسان صاحب نے کہا کہ صرف منسٹر صاحب کو اس چیز کے لیے رسپانسبل نہیں قرار دیا جائے. میں سمجھتی ہوں رسپانسبلٹی منسٹر صاحب کی اور ED صاحب کی ہے. دونوں کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی اور رہے گی. یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے یا یہ پوری اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے؟
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کی ڈیمانڈ ہے جس میں حکومتی اراکین بھی شامل ہیں. جی بالکل حکومتی اراکین بھی اس میں اتحادی بھی تھے. تو ان سب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مستعفی ہونا چاہیے ای ڈی پیمز اور منسٹر صاحب کو. دیکھیں جہاں ابھی تو کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی تحقیقات جس نے کرنی ہے, لیکن اگر اس تحقیقات نہیں, دیکھیں اس تحقیقات کے لیے اگر منسٹر صاحب نے آفر کی نا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں انکوائری کی کمیٹی کے لیے, تو پہلے وہ مستعفی ہو جائیں تاکہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر جو ہیں وہ ٹرائل ہو سکے, کمیٹی اپنے جو بھی ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ کر سکے. لیکن اگر وہ اس سیٹ پہ ہیں تو وہ میرے خیال میں پاور یوز کر سکتے ہیں, چینج ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات انفلوئنس کر سکتے ہیں. بالکل دوسری حسان صاحب نے کہا کہ جی رسپانسبلٹی نہیں ہے منسٹر صاحب کی مینٹیننس میں. دیکھیں منسٹر صاحب کی ہی رسپانسبلٹی ہے, جب آپ بجٹ ایلوکیشن کرتے ہیں تو آپ ان سے اس چیز کی آڈٹ بھی تو لیں. دیکھیں لاسٹ ٹائم جو 24-25 کا بجٹ تھا وہ میرے خیال میں تھا 6.84 بلین روپیز, جو ابھی 25-26 میں بڑھا کے 7.63 بلین روپیز کر دیا گیا ہے. اور آپ نے بچوں کو ایک پرانی نرسری میں رکھا ہوا تھا جس کی وائرنگ جو ہیں وہ اوپن تھیں, جس میں شارٹ سرکٹ کے چانسز تھے. ای ڈی صاحب نے خود کہا ہے وہاں پر ایک پرانا اے سی لگا ہوا تھا, ہو سکتا ہے اس میں سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے. وہاں پہ کسی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی وہاں پہ سلنڈر کا بلاسٹ ہوا ہے, جبکہ سلنڈر وہاں موجود ہی نہیں تھا. تو دیکھیں یہ چیزیں کس نے بتانی ہیں. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فائر سسٹم کا کوئی بھی این او سی نہیں دیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو ایک موک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی میں کس طرح سے آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ کو یوز کرنا ہے, وہ ایکسرسائز جب ہوئی ہے فیبروری میں ہوئی ہے, اور وہ ای ڈی پیمز کہہ رہے ہیں کہ وہ فیبروری میں ہم نے کرائی ہے. جب ہم نے سٹاف سے پوچھا ہے, وہاں کے ڈاکٹر سے پوچھا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ متضاد جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اور شک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ آئیں, سائٹ پہ بیٹھیں, ہماری ڈیمانڈ ہے اور رہے گی یہ. ٹھیک, آپ کے یہ سوالات جو ہیں میں ایڈوکیٹ حسان صاحب کی طرف جائیں گے, لیکن کہ ہماری 2 مہینے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں نے ریکویسٹ کی تھی منسٹر صاحب سے کہ پیمز اینڈ پولی کلینک کے حالات صحیح نہیں ہیں, آپ ان کو وزٹ کر لیں ایک دفعہ. اگر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ 6 سینس آپ کی کیری ہوتی ہے, تو وہ 6 سینس ہمیں 2 مہینے پہلے ہی انٹیمیشن دے رہی تھی کہ کوئی ایسے سانحہ نہ ہو. لیکن شاید ہم لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا سانحہ ہو, کوئی ایسا المناک چیز ہو جس پہ ہم پھر اسٹینڈ لیں. حسان صاحب بہت سارے سوالات آپ کے اوپر آ گئے ہیں, لیکن سب سے پہلے جو قائمہ کمیٹی کا مطالبہ ہے مستعفی ہونے کا, کیا سمجھتے ہیں کتنا جو ہے وہ حقیقت پسندانہ ہے یہ مطالبہ؟ قائمہ کمیٹی سر بہت ہی معتبر ایک کمیٹی ہے. ڈیفینیٹلی میں بھی کچھ کمیٹیوں کا ممبر ہوں, ہماری بہن بھی ممبر ہیں, ظاہر ہے تو معتبر تو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی. لیکن کیا اسٹینڈنگ کمیٹی ویٹ کر رہی تھی کہ کوئی حادثہ ہوگا تو پھر ہم جا کے اس کے اوپر سوال رکھ دیں گے اور منسٹر کو چھوڑ دو منسٹری؟ تو اس پہ تو سوال جو ہے بہت سارے قائمہ کمیٹی سے بھی ایز اے ممبر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں اس وقت موک ٹرائل کے اور فائر کے ڈپارٹمنٹ کے, آپ نے ٹھیک ہے کہہ دیا کہ ایک نارمل بات, اگر بہن نے ہماری منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ وزٹ کر لیں, تو آج جیسے وزٹ کیا قائمہ کمیٹی ساری مل جل کے چلی گئی, اس وقت چلے جاتے. اور حسان صاحب ہم نے کہا تھا, منسٹر صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے منٹس میں ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ سب چیز بہتر ہے, آپ وزٹ نہ بھی کریں تو سب چیز میرے انڈر کنٹرول ہے. کہہ دیجیے گا نا, اپنی باری پہ کہہ دیجیے گا پلیز پلیز. جی حسان صاحب, تو قائمہ کمیٹی تو اس وقت بھی جا سکتی تھی نا جب یہ بات کر رہے تھے منسٹر سے کہ آپ جا کے وزٹ کر لیں. نہیں گئے منسٹر صاحب, آپ چلے جاتے بھائی, ساری آج جیسے ساری کمیٹی چلے گی اپنی وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے, یہی سارا کام کر لیتے اس وقت بھی. اور ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ صحت کی قائمہ کمیٹی ہے اور پاورفل کمیٹی ہے, اور اپنی سفارشات اس وقت دے دیتے کہ آپ کی نئی نرسری بنی ہوئی ہے, پرانی بلڈنگ کو بند کر دیں, پرانا اے سی لگا ہوا ہے. آج جا کر دیکھ کر ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دینے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے آپ سے اپنے پہلے بات میں یہ کہا کہ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. ابھی فہیم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایسا اور ویسا, تو کراچی سے آپ نے الیکشن لڑا, جیتا, کراچی کے لوگوں کے لیے درد ہے, تو آپ ثانیہ گل پلازا پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے بھائی؟ کیوں نہیں کمیشن کے آگے چلے گئے؟ 80 لوگ جل کے وہاں خاکستر ہو گئے, وہاں کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ رپورٹ اگر آپ کو دے دوں پورے
سندھ کی ہیلتھ منسٹری کے حوالے سے دونوں اس وقت میرے قابل موجود ہیں. 2014 سے لے کے 2026 تک 14 ایسے ایونٹ ہیں جس میں کئی سو لوگ مر گئے سندھ کے اندر ہاسپٹلس کے اندر. یا وہ ہے جو باتھ روم کے اندر خاتون سے جو ہے وہ ڈیلیوری ہو گئی بچے کی اور وہ ڈیتھ کر گئی. وہ وہاں پہ استعفیٰ مانگا کبھی ہیلتھ منسٹر سندھ سے, کبھی کہا کہ یہ ذمہ دار ہے یا سندھ کے اندر جو حال ہوا ہوا ہے اس وقت. میں آپ کو اگر ایک ایک پڑھ کے سنا دوں نا, یہ پوری رپورٹ اس وقت یہ سامنے میں آپ کو شیئر کر دوں گا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کتنے اس کے اوپر اپنی ڈائریکشن جاری کیے ہوئے اور کتنے پیشنٹ اگر ایک ایک کر کے پورے سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل DHQ کا میں نے رپورٹ پڑھنی شروع کی تو یہ یقین جانے یہ ساری کمیٹیوں کی جو ہے نا جو سفارشات ہیں نا یہ بند ہو جائیں گی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں CBI کی. خدا اس کے اوپر سیاست نہ کریں, اس کے اوپر پروڈکٹیو بات کریں. یہ وہ نہیں بات کریں کہ جس کے اوپر سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. ان حادثات کو روکنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں اس کے اندر. بات کریں وہ والی بات کریں جس کا کوئی حل نکلتا ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ریزائن کر کے آ جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ سمجھیں گے کہ فیئر انویسٹیگیشن. بھائی آپ یہ جتنی چیزیں دیکھیں اپنی رپورٹیں بنائیں جمع کرا دیں, جا کے بتائیں اس کے اندر جا کے کہ بھائی ہم انکوائری کو جوائن کر لیتے ہیں. وہ انکوائری کر رہے ہیں نا, جو جن کی ڈیوٹی لگا انکوائری کمیٹی بنی سب کو پیش ہو جانا چاہیے. ٹھیک, لیکن اس میں انکوائری کمیٹی کو اپنے پاس بلا لیجئے, پیش کرا لیجئے. لیکن صرف ایک ڈیمانڈ وہ اس لیے کیونکہ وہ شخص ووکل پرسن ہے, وہ شخص وہ ہے جس نے جا کے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اور اپنی ریزگنیشن کی. وہ آدمی اگر کھڑا ہو کے فیس کر کے بات کر رہا ہے تو اس کا ریزگنیشن چاہیے, کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ صوبے بنانے پہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا, یہی والی باتیں تو آ رہی ہیں سامنے سے. جو بات کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا اسی اس پہ تو بھرا ہوا ہے کہ جی یہ تو 2 ہاسپٹل نہیں سنبھال سکتا, پورے صوبے کی بات کر رہا ہے. یہ تو باتیں کرنے والی. آپ حادثے پہ بات کریں, حادثے کے اوپر لے کے چلے. آپ کی پوری پارٹی ایک کام پہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو 2 ہاسپٹل نہیں سنبھال سکا تو صوبہ کیا سنبھالے. یہ سوال جو ہے وہ اٹھ رہا ہے, میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ کیا جو احتساب ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ سوال اس لیے بھی حسان صاحب کیا جا رہا ہے کہ آج تک کس نے پیش کیا, آج تک کس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. میں آپ کو سندھ کی پوری رپورٹ دے رہا ہوں. سندھ کے وزیر صحت نے یا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کبھی احتساب, یہ سانحہ گل پلازہ چھوٹا تھا کیا سانحہ, کیا مطلب انسان بڑا ہو جائے جل کے مر جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ 80 لوگ جن کا کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار تباہ برباد ہو گیا, آج بھی ان کو کچھ نہیں ملا. وہ کہتے تھے 6 مہینے کے اندر ہم آپ کو پوری بلڈنگ دوبارہ بنا کے دیں گے, کاروبار کے پیسے دیں گے. وہ دیکھیں نا روزانہ احتجاج پہ وہ پوری یونین باہر بیٹھی ہوئی ہے گل پلازہ کراچی کے اندر. کون کھڑا ہو گیا ان سے بات کر رہا ہے بھائی, کون ان کو جو ہے ان کی داد رسی کر رہا ہے, جن کا گھر اجڑ گئے, فائنینشلی بھی ختم ہو گئے اور ان کے گھر والے بھی چلے گئے. کون ان سے بات کر رہا, اعلان کر دیا پہلے دن 1 کروڑ روپے دیں گے. کس نے دیے بھائی پیسے ان کو, کس نے کمپنسیٹ کیا, کس نے ریزگنیشن مانگا, کس نے الزام در الزام بولا وہ ان کے ہم نے جا کے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ 2nd فلور ڈال دیا تھا تو اس وجہ سے. تو آپ تو 18 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے گرا دیتے. تو اب بھی ایسا نہیں لگ رہا فہیم صاحب آپ کو, اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری نیچے جو ہے منتقل کی جا رہی ہے. سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا ہے لیکن ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو پمس کے ہیں وہ بدستور قائم ہے, تو ذمہ داری جو ایسا نہیں لگ رہا کہ نیچے منتقل کی جا رہی ہے. دیکھیے مجھے اس بات پر کبھی یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے وہ اپنی سفارشات, اپنے پوائنٹس, اپنی انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن, وہ ساری چیزیں ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ پیش کر دے گی. ہمیں کیوں چاہیے ابھی CCTV بھائی جب تک وہ انکوائری کا حصہ نہ بن جائے. آپ کورٹ کا کیس ہی خراب کرنے جا رہے ہیں. بینگ ایڈوکیٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے آج منظر عام پہ لے آئے تو کورٹ میں اس کی ذمہ داری کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. صحیح, اس کو آپ کو کیوں چاہیے بھائی ابھی ایویڈنس, آپ کو ایویڈنس سارا ہونا چاہیے, سیل ہونا چاہیے کمیٹی کے سامنے. انکوائری میں FIR ہونی ہے تو FIR میں کورٹ کیس ہونا ہے, جوڈیشل کمیشن بننا ہے, جس میں بھی جانا چاہیے اس کو اس ایویڈنس کے ساتھ جانا چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس بولے جی ہمیں دے دو, ہم دکھائیں گے دنیا کو سوشل میڈیا کے اوپر. بہت بہتر. فہیم صاحب کیوں آپ ایک ہی مطالبے کے اوپر بدستور برقرار ہیں کہ وزیر صحت ہی مستعفی ہوں, جبکہ ابھی تو انکوائری ہونا باقی ہے جس طریقے سے حسان صاحب کہہ رہے ہیں. میرے قابل احترام جو بھائی ہیں حسان صاحب, وہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں سیاست کی بات تو ہم نے کی نہیں ہے, نہ میں نے کی ہے. اس پروگرام میں انہوں نے خود ہی صوبوں کی بات لیا ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی گل پلازہ کی, میرے خیال سے جو گل پلازہ کا سانیہ ہوا تھا سب سے پہلے ہم ہی تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ہم وہ آواز اٹھا رہے تھے اور اب بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں کراچی کی. اور اس کے علاوہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے کہ جی کس نے استعفیٰ دیا, یار مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا اگر کسی نے غلط کیا آپ لوگ بھی غلط کرو گے. استعفیٰ دیا تو کہیں نہیں, میں نے کہا آپ نے کبھی ڈیمانڈ کی کہ سندھ کا وزیر ہے,
से इस्तीफा लेने आपने कहा आपने किसी कभी ने, कहा आपने कहा सिंध में ये हो गया। बहरहाल मैं चुप था। आपने कभी डिमांड की कि सिंध के वजीर सेहत से इस्तीफा ले लें? ये तो नहीं मैंने कहा कि आपने कहा है कि जी किसी ने दिया इस्तीफा। सिंध क्या सर, मैं अगर आपको बताऊं, हमारी हुकूमत थी, आप तारीख देख लें, जो के इलेक्ट्रिक है वो हमारी हुकूमत फेडरल के पास आता है। हमने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया, हमने अपने मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज किया। बात ये नहीं होती, हर चीज में सियासत नहीं होती। मुझे बताएं, ये बच्चे जो जुलस कर चले गए अल्लाह ताला के पास, जो इनकी फैमिलीज, इसमें किस चीज की सियासत है? मुझे बताएं तो सही। अभी मैं इस चीजों पे आ जाऊं, मजीद आगे आ जाऊं, मुझे बताएं। अगर मैंने मुस्तफा कमाल साहब की ज़हनियत के बारे में तो बात नहीं की, चले आप इसमें सियासत करें। जब वो मेयर कराची थे, वो जिस तरह बच्ची ने अपने बाप के बारे में सवाल पूछा, बच्ची के किस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो वीडियो आप बैकग्राउंड पता है आपको? ठीक, मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। मैं तो अच्छा फाहिम साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें जाऊंगा कि वो ज़हनी तौर पे वो शख्स इस तरह के तो बहुत सारे मैं फाहिम साहब आपकी तरफ आता हूँ जरा। आपके लीडर ने कहा था कि सियासतदान तो बेकार आदमी होता है। हसन साहब मैं मुझे प्लीज इजाजत दीजिए। फाहिम साहब ये बताइएगा, वो दिखा दे फिर वीडियो में जिसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि सियासत में क्यों आऊंगा मैं, क्यों जाके मैं वोट लूंगा, किसी से क्यों वोट मांगूंगा। नहीं प्लीज मैं मुझे अगर इजाजत, फाहिम साहब ये फरमाइएगा कि मुस्तफा कमाल साहब ये कहते हैं कि हसन साहब मैं अगर इजाजत दें मुझे प्लीज, ये गुफ्तगू जो है वो कहीं और चली जाएगी। ये फाहिम साहब ये बताइएगा कि वजीर सेहत साहब ने ये कहा है कि ये हादसा है और उसकी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा है कि वसाइल की कमी भी है। 22 अरब रुपए दिए गए हैं 3 साल में पिम्स को, क्या ये जवाब आपकी नजर में वाकई काबिल कबूल है? वसाइल की कमी। देखिए सर, बात ये है, मुझे आप बताएं, ठीक है, हम कहेंगे तो सियासत कमेटी की मेंबर्स यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, कमेटी डिमांड कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, देखें, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, कमेटी के पास सारे नंबर हैं। अब मैं अगर नंबर जिस तरह शाजिया मैडम ने कहा कि तकरीबन 7.6 बिलियन रुपीस हेल्थ में गए, और भाई मेरे कहने के बिल्डिंग जो है वो हेल्थ उसमें नहीं आती। जब बिल्डिंग बनती है, प्रपोज तो वो लोग ही कर रहे होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा होता है। वो जब बिल्डिंग, हर चीज उसमें आती है। भाई आप मेरे भाई मेंबर बने हुए, आप ये सारी चीजें देखें तो सही, हर चीज जो उस हॉस्पिटल में है वो हेल्थ की डिपार्ट के नीचे होगा सर। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ी जुमा आप कर लें। तो लिहाजा मैं तो ये कहूंगा, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। इस तरह की चीजें होती है, बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल शायद उनकी गफलत नहीं हो। टिल द इंक्वायरी कंप्लीट वो अपना रिजाइन करे, ताकि फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, उसके बाद रिपोर्ट पेश हो, जो भी चीज सामने हो, जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ बेहतर। डॉक्टर शाजिद साहब, क्या समझते हैं आप, ये जो खास तौर पे वजीर सेहत साहब ने वसाइल की कमी की बात की है, क्या ये काबिल कबूल है आपकी कमेटी को? देखिए जी, मैं हसन साहब की इस बात को काउंटर करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में ये हो रहा है, सिंध में वो हो रहा है। देखें, आप सूबे बनाने की बात कर रहे हैं, सूबे बनाने की बात आप तब करें जब आप कॉम्पिटेंट हों। आप यहाँ के 2 हॉस्पिटल आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आप वही बात आ रही है कि आपने अभी बात की कि 22 अरब रुपए 3 सालों में आप ले चुके हैं, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि पुरानी नर्सरी में 15 बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। 2 महीने पहले हमने उनको इंटीमेट किया है कि हालात ख़राब हैं, आप विज़िट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी सब हालात सही हैं। इवन के ईडी पिम्स ने भी ये कहा है कि सब कुछ ठीक है। आज उन दोनों के बयानात डिफरेंट थे और वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में जो लोग जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि वो आप इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं हैं कि आप किसी चीज़ को फेस कर सकें। आप सबसे पहले डॉक्टर साहबा, उनका हसन साहब का ये कहना है कि इस किस्म का वाकया जब सिंध में होता है तो उस वक्त क्यों नहीं जो है इस किस्म के मुतालबात? बिल्कुल हमने, अगर आप लोगों ने बीइंग अपोजिशन आपने ये रेज किया है, आपके सामने इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई है, आपने जो डिमांड की है वो आपके सामने नहीं आई है चीजें, फिर आप बात करें। आपने अगर ये डिमांड की है कि हेल्थ मिनिस्टर सिंध रिजाइन करें, तो बताइए कहाँ आपने डिमांड की है? आपने तो हमेशा ये बात की है कि जी 18th अमेंडमेंट रोल बैक होनी चाहिए और सूबे बनने चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 28 किलोमीटर का ये एरिया है इस्लामाबाद, ये आपसे संभाला नहीं जा रहा है और आप बातें कर रहे हैं सूबे बनाने की। आप इतने कॉम्पिटेंट कब से हो गए हैं? आप पहले कॉम्पिटेंसी अपनी यहाँ पे दिखाएं। आप दोनों चीज़ों में आप यहाँ बैठे हुए हैं, 2 हॉस्पिटल आपके हाथ में हैं, आप वहाँ पे एक इमरजेंसी को एस्टेब्लिश नहीं कर सके प्रॉपरली, जिसका रिजल्ट ये है कि आज 15 बच्चे
جو اس ماں سے پوچھیں جس کے گھر میں 4 سال کے بعد بچہ آیا ہے اور ان کے گھر میں خوشی پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے ان سے خوشی چھین لی گئی ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یا آپ کے کسی عزیز کے ساتھ یہ ثانیہ ہو تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی اور آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے. ہم تو ان فیملی سے مل کے آئے ہیں، ہم تو ان آنسوؤں کو صاف کر کے آئے ہیں. بجا کہہ رہی ہیں اور آپ کا جانا یقیناً بہت بہتر ہے، ہم اس پہ دیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی قسم کا اس سال میں یہ واقعہ کراچی کے ہسپتال میں، کلثوم بھی واقعہ ہسپتال ہے غالباً، وہاں پہ ہوا، وہاں پہ آپ کی کمیٹی نے کیوں وزٹ نہیں کیا؟ دیکھیں اس میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب سے جب میں نے کافی ٹائم، حسان صاحب آپ کو ٹائم ملے گا، حسان صاحب آپ اپنے ٹائم پہ بات کریے گا، آپ اپنے ٹائم پہ بات کریے گا، میں آپ کی طرف آپ اپنے ٹائم پہ بات کریے گا. اس میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے انویسٹیگیشن کی انکوائری کمیٹی بٹھائی تھی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اس میں اس بندے کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ بنایا تھا یا کنوینئر بنایا تھا جس کے سپرویژن میں، یا جب وہ ایم ایس تھے اور ایڈز کے کیسز وہاں پہ آنا شروع ہوئے تھے. کنٹروورشل تو آپ نے کمیٹی، انکوائری کمیٹی کنٹروورشل بنا دی تھی، تو کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ فیئر ہیں؟ وہ والی کمیٹی آپ کی فیئر تھی. یہ کس طرح سے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں ہی نہیں، نہ آپ وہاں پہ کوئی صحیح رزلٹ نکال سکے، نہ انکوائری کمیٹی کے آپ نے ہیڈ جو ہیں وہ صحیح بنائے، نہ یہاں پہ آپ کوئی کام کرنے دے رہے ہیں. 22 ارب روپے کا پہلے آپ حساب دیں، پھر ان 15 بچوں، کیونکہ ہمارے جو وہاں پہ انفارمیشن ملی ہے وہاں پہ 15 بچے نہیں تھے، 40 سے 50 بچے تھے جو وہاں پہ جل گئے ہیں. جو آپ بتا رہے ہیں پیمز کی بات بتا رہے ہیں؟ آج پیمز میں جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ تو 14، جی بالکل 14 اور 15 بچے رپورٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ 30 سے 40 بچوں کی وہاں پہ پتا چلا ہے کہ وہ اس وقت انکیوبیٹرز میں اس نرسری میں موجود تھے. یہ سٹینڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگ ہے؟ جی بالکل سٹینڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگ ہے، کیونکہ ہم نے جب وہاں پہ سب لوگوں سے پوچھا اور ان ماؤں سے پوچھا جو وہاں پہ ان کا، بالکل آپ کسی سے بھی وہاں پوچھ سکتے ہیں جو وہاں پہ فیملیز بیٹھی ہیں، اور کس طرح سے آپ نے، اگر 14 بچے تھے یا 15 بچے تھے، آپ نے بنا ڈی این اے کیے کس طرح سے آپ نے وہ جلی ہوئی ڈیڈ باڈیز آپ نے کیسے ہینڈ اوور کی ہیں؟ والدین کا بڑا سوال ہے مجھے، یہ کس طرح سے آپ نے ایک بالکل جلی ہوئی برن بچے کی، اور جن کے آئیڈینٹی ٹیگ جو ہیں وہ بھی جل گئے ہیں، آپ نے کس طرح سے ان کو باڈیز یہ والدین ایک سوال کر رہے ہیں، بڑا سوال ہے. یہ ہمارا بھی سوال ہے. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو اسی کے اوپر گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہم سانحہ پیمز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. فہیم صاحب آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ بہرحال بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ابھی تو انکوائری ہوئی نہیں، تو انکوائری سے پہلے ہی اگر آپ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیتے ہیں تو یہ کیا مناسب ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح ابھی شازیہ صاحبہ نے فرمایا، وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا جی اس سے پہلے ایک کمیٹی بنی، اس میں کمیٹی کا ہیڈ ہی اس کو لگا دیا جو متنازع ایک شخص تھا. دیکھیں یہ انفلوئنس رہے گا جب تک یہ منسٹر رہیں گے. کوئی بھی کمیٹی آپ بھی آئیں، یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کمیٹی کدھر گئی کدھر نہیں گئی، اس کی فائنڈنگ کدھر گئی کدھر نہیں گئی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک ادارے کا میں سربراہ ہوں، وہ میرے خلاف لکھیں گے یا میرے علاوہ لکھیں گے، جو میں کہوں گا اس سے ہٹ کے لکھیں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں آپ نے پہلے نہیں دیکھا. تو مجھے بتایا نا، کوئی ایسی ڈیمانڈ تو ہے نہیں. یہ تو بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی ٹی وی شو پہ ولیکا ہاسپٹل ہے، ادھر تقریباً کوئی میرے خیال سے سینکڑوں بچوں کو ایڈز ہو چکا ہے. نہ ان کے والدین کو ایڈز ہے، نہ ان کی فیملی ممبر میں کسی کو ایڈ ہے، بچوں کو ایڈز ہو گئے. اسی سال کا ہے یہ جی. تو مجھے بتائیں تو یہ ہم اسی چیز کا انتظار کریں گے؟ خدا نہ خواستہ پھر کہیں حادثات ہو، پھر کوئی ایسا کچھ ہو. میں تو آپ کو بتاؤں یہ ثانیہ جو ہے، یہ کوئی جو چھوٹا لے رہا ہے، چھوٹا نہیں ہے. اس پہ اسٹریٹ موومنٹس ہوں گی انشاءاللہ، ہم خود کریں گے، پورا پاکستان نکلے گا. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بچے اس دنیا میں آئیں گے جو بیچارے بول نہیں سکتے، جو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اس طرح جل کے چلے جائیں گے. اور مطلب مجھے بے شرمی آپ دیکھیں کہ ایک استعفیٰ، کیا مطلب اتنا چمڑ کے کرسی کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے؟ نہیں تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے فہیم صاحب، کیوں لگ رہا ہے وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے ایک بڑی بھاری سطح کی، آج بھی ان کو رپورٹ پیش کی ہے، پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ذمہ داروں کو بچانا چاہتی ہے؟
जी मुझे बताएं कि वफाकी हुकूमत वजीर आजम ने जो सेक्रेटरी हेल्थ थे उसको क्यों हटाया? उसको भी ना हटाते फिर। तो ये कोई तरीका थोड़ी, एक मॉरल आपने जिनके बच्चे गए, कम से कम आप एक मॉरल सपोर्ट में आप इस्तीफा दें ताकि उसके बाद उनको लगे कि अब इंसाफ होगा। मिनिस्टर साहब भी बैठ गए, अब जो कमेटी बनेगी वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। ये थोड़ी होता है। मुझे बताइए ये किस कौन से माशरे में चीज होती है कि प्राय आपने घर उजाड़ दिए, उनकी जो दुनिया बसनी थी, दुनिया बसने से पहले उजड़ चुकी है। हसन साहब, ये अब बहरहाल किसी हद तक तो ये बात जो है वो लगती है कि अगर वजीर साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारियों से अगर हट जाते हैं इस बुनियाद पे कि वो इन्फ्लुएंस ना करें, तो ये मुतालबा आपको क्यों गैर मुनासिब लगता है? देखिए, पहले ये जो हमारी बहन शादिया साहिबा अपनी एक वीडियो क्लिप बनवा के और वो सोशल मीडिया वाली सारी चीजें कह के चली गई और उन्होंने सूबों वाली बात कर दी जो मैं आपसे पहले कर चुका था कि ये तो सिर्फ इनको परेशानी इन लोगों को यही है कि ये वोकल पर्सन जो है वो मुस्तफा कमाल भाई हैं और वो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सूबों के लिहाज से, तो इनको पसंद नहीं आ रही ना वो इन्होंने इस सूबे के अंदर सिंध में ये स्पेशली इसको परवान चढ़ाना है, इस नफरत को, और कोई भी रीजन नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने फरमाया वलीका हॉस्पिटल के हवाले से, वलीका हॉस्पिटल में इंक्वायरी कमेटी क्या फेडरल मिनिस्टर को बनानी थी या प्रोविंशियल मिनिस्टर? नहीं, नाम भी नहीं ले सकते ये लोग, ये नाम भी नहीं ले सकते सिंध के हेल्थ मिनिस्टर का। इन पीपल्स पार्टी वाले ने पूछे नाम तो बताओ, नाम ले भी सकते हो, वजू करके आते हैं फिर नाम लेते हैं। इनसे पूछें वलीका हॉस्पिटल के 120 बच्चों, ये भी नहीं लेंगे, ये मेरे भाई भी नहीं लेंगे। नहीं, अजरा फजल पलीचो साहिबा हैं सूबाई वजीर सेहत। सुनिए मेरी गुजारिश सुनिए, 120 बच्चों को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट है, 120 बच्चों को, तो उस पर फेडरल मिनिस्ट्री ने करना था, ये प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ने करना था, वो जो जिम्मेदारी छोड़ के चली गई इंक्वायरी कमेटी। तो सिंध ने क्यों नहीं बनाई भाई? तो उन्होंने तो रिपोर्ट दबा के रखी थी, ये तो रिपोर्ट मीडिया के जरिए आई है। ये सोबराज हॉस्पिटल के अंदर जो गलाजा जो हॉस्पिटल वेस्ट था उसके बारे में पूरा मीडिया ने जो है रिपोर्ट चलाई। अभी मैं आपके सामने जो मैं रिपोर्ट्स की तस्करा कर रहा हूँ, जहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी जो बेचारी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में, जिसको बेड नहीं दिया, उसने वॉशरूम में बच्चे को जन्म दिया और उसकी डेथ हो गई। ये इसके ऊपर इन्होंने किया कभी? ये बैठे हैं मेरे दोस्त, इन्होंने कभी कहा कि जी इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए? इन्होंने कहा कि रिजाइन कर दिया जाए? इन्होंने पूछा कि कितने सालों से हेल्थ मिनिस्ट्री जिन साहिबा के पास है उनसे वापस ली जाए? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछते, इसलिए क्योंकि सियासत ही करनी है इस बात के ऊपर। इस बात इनको क्या हमदर्दी है इस बारे में? इनसे पूछे, वो 80 लोगों के लिए कह रहे हैं। मैं सबसे पहले खड़े हो गए हम जाके और जुडिशियल कमीशन में गए थे, जुडिशियल कमीशन में रिपोर्ट दी थी, जुडिशियल कमीशन में जाके एविडेंस दी थी, जाके डिमांड की थी कि भाई ये सबको रिजाइन कराया जाए, कि सिंध गवर्नमेंट जो नाअहल है, नाअहली एक तरफ नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि सियासत करनी है और कोई बात नहीं है। कोई हमदर्दी इनकी नजर नहीं आ रही, ना पीपल्स पार्टी की, ना PTI की, ना और किसी जमात की। ये आज बातें कर रहे हैं सिर्फ इधर मीडिया के ऊपर बैठ के कि जी बस रिजाइन कर दें, रिजाइन कर दें। भाई जाके जो कमीशन को एड्रेस करो, जाके आप जाके जुडिशियल कमीशन की डिमांड करो, जाके आप एहतजाज करो, बोलो भाई हमें इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। वो 40-50 इतना बड़ा फिगर दे के चली गई, कोई एविडेंस है इस चीज की? कोई तो माँ बाप होंगे ना उसका। ये उसी तरह से हो गया जैसे इस्लामाबाद वाकये के ऊपर आए हुए कि 1200 लोगों की जानें चली गई हैं, वो 1200 लोगों के लवाकिन किधर गए? ये 1200 ये तो उन्होंने कहा है 40-50 बच्चों के लवाई, मेरी बात सुन लेना, 40-50 बच्चों के माँ बाप तो होंगे ना। इन्होंने अगर आज ये आपके मीडिया में बात की, देखिए नेशनल मीडिया जिसके ऊपर ये बात करी, आप इनको कहें कि ये उनके माँ बाप को लेके आए ना सामने। जी, मैंने तो पूछा कि ये उनकी अपनी राय है या स्टैंडिंग कमेटी की फाइंडिंग है? राय नहीं है, ये राय नहीं है, ये तो इंकशाफ करके चली गई वो इतना बड़ा। इसके ऊपर कैसे खामोश बैठे थे? वो 40-50 बच्चों के बारे में कह गई और फहीम साहब कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा फिगर है। तो देना ये दोनों एविडेंसेस, उनके माँ बाप को पेश कर दें, बातें बना लें, सियासत कर लें, इल्जाम तराशियां कर लें, उसके बाद ये एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के तालियां मार लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक कहता है कि जी कोरम पूरा नहीं है तो दूसरा भी असेंबली से बाहर निकल जाता है। ये तरीके कार नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क को चलने नहीं देना चाहते, वो बिल्कुल क्लियर होकर फिर खड़े हो जाए, जाके एहतजाज करें रियासती इदारों के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से पहले करते आए। हसन साहब, ये आपने बिल्कुल बजा बात की सिंध की, लेकिन मुझे याद पड़ता है इसी वलीका अस्पताल के साने के ऊपर जब हुआ था तो वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था कि अगर वो इंचार्ज होते तो वो मुस्ताफी हो जाते।
اگر ملیکہ ہسپتال پہ بھی وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر وہ انچارج ہوتے تو مستعفی ہو جاتے, تو پیمز ہسپتال پہ وہ مستعفی ہونے میں انہیں کیا اعتراض ہے؟ اب کیوں بھائی آپ نے نیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے نا, عبد المالک صاحب کا, ایوب صاحب کا, ان کا ہی تو چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو ریزگنیشن دے دیا تھا مصطفیٰ کمال بھائی نے, ریزائن کر دیا تھا نا, تو پرائم منسٹر صاحب نے اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو ابھی کیا بتائیں, ریزگنیشن تو دیا تھا نا. اگر پرائم منسٹر صاحب اس وقت مناسب نہیں سمجھتے تو یہ سب جو ہے وہ لگ کے پریشر دے دیں گے, بعد کہیں گے کہ جی ریزائن کر دیں. بھائی آپ یہ حکومتی مخالف بیانیاں بنا رہے ہیں, ریاستی مخالف بیانیاں ہیں. 40-50 لوگوں کا سر اس پہ فوکس کریں کہ ان سے پوچھے 40-50 لوگوں کے 40-50 بچوں کا لواحقین لائے. جی میں اپنی سمجھ کے لیے مصطفیٰ کمال صاحب نے استعفیٰ وزیر اعظم کو دیا, لیکن وزیر اعظم نے اسے اس وقت قبول نہیں کیا. ایسے ہی آپ کے میڈیا پہ چل رہا ہے سر یہ تو آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں بحیثیت رکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ میں نے کوٹ کر دیا. صحیح. تو اور وزیر اعظم نے اس وقت اس کو نہیں قبول کیا, تو آپ کے میڈیا نہیں بتایا, سینئر اینکر پرسنز بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ریزائن کیا, پرائم منسٹر صاحب نے فی الوقت اس کو قبول نہیں کیا. یہ میڈیا کی رپورٹ ہے آپ کی, میری نہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا مطالبہ ہے کہ اس وقت چونکہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں بحیثیت وزیر صحت اس ساری تحقیقات کو, تو یہ کیا آپ کو مطالبہ جو ہے کس حد تک جو ہے وہ لگتا ہے؟ دیکھیے اس مطالبے میں تو کوئی دم نہیں ہے. یہ کمیٹی ہے نا, بہت پاورفل کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا, یہ انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ انکوائری کمیٹی کے اندر پیش ہو, انکوائری کمیٹی کو جوائن کریں, انکوائری کمیٹی اپنے سامنے بنوا لیں, خود ہیڈ بن جائے نا. تو منسٹر تو جواب دے انکوائری کمیٹی سے زیادہ اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو جواب دے ہوتا ہے نا ہر دفعہ. تو اسٹینڈنگ کمیٹی کیوں نہیں ممبر, یہ ڈاکٹر شادیہ کیوں نہیں ممبر بن رہی ہے اس کمیٹی کا؟ کون منع کر رہا ہے ان کو؟ جوائن کریں اس کو, بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے سے بتا دی تھی, اور بتائیں کہ 40 سے 50 بچے جلے دیں نا اس کے اندر. خالی ٹی وی بیانیے بنانے سے حل ہو جائے گا مسئلہ کیا؟ 40 سے 50 لوگوں کے اوپر یہ جو بیان دے کے گئی ہے یہ بڑا خطرناک بیان ہے. اس کے اوپر ان سے بات پوچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں سے نیریٹو بلڈ کیا ہے. یہ تو یقیناً یہ سوال انہوں نے ریکارڈ پہ بات کی ہے, اور میں نے ان سے اس لیے استفسار کیا کہ یہ کمیٹی کی فائنڈنگ ہے, یہ آپ وزٹ کیا, تو انہوں نے اس کے اوپر بتایا کہ فائنڈنگ ہے. یقیناً یہ ریکارڈ پہ ہے اور وہ اس کے اوپر جواب دہی ان سے یقیناً ہوگی. لیکن جو دوسرا پہلو جس کے اوپر آپ نے بھی بات کی, کہ سوال تو بہرحال جو ہے وہ حسان صاحب بنتا ہے نا کہ وفاقی وزیر صحت ہیں, کل 2 ہسپتال ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے, اور وہ بھی اگر اس سے چھوٹا انتظامی یونٹ تو نہیں ہو سکتا اسلام آباد سے, اور اس سے زیادہ اختیارات بھی نہیں مل سکتے کہ ان کے پاس, تو کیسے انتظامی یونٹ کا جو ان کا مقدمہ ہے اس میں جان جو ہے اس کو اہمیت دیں گے لوگ؟ اچھا, اب اگر ہم اس کے اوپر پولیٹکس پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت صحیح ہے. یہ کہیں پہ بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ سقم ہے چیزوں کے اندر, بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونی کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے وہ کسی انسانی غفلت کا ہی نتیجہ ہے, کسی انسانی غفلت کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا جانا چاہیے. اس کے اوپر ایک پروڈکٹیو ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ ایسے حادثات جو پے در پہ پورے ملک کے اندر رونما ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا لا عمل بنایا جانا چاہیے. کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں, یا ہم صرف ایک پولیٹیکل سٹانس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ بھئی آپ چونکہ صوبہ بنانا چاہتے تھے, آپ تو 2 ہسپتال نہیں سنبھال سکتے, آپ کیا بنائیں گے؟ یہ ایسی ہو گیا کہ ایک بچی اگر گھر میں وہ روٹی پکانا نہیں جانتی تو بولے یہ کیا شادی کرے گی, اس کو روٹی بنانا نہیں آتی, یہ ہوگا گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا. یہ والی بات ایک بات کو دوسری بات سے ایسی چیز سے جوڑ دینا بالکل یہ کمپیریزن آپ کے نزدیک جو ہے مناسب نہیں ہے. فہیم صاحب یہ واقعی مناسب نہیں ہے یہ کمپیریزن, یا چونکہ بہت بڑے وکیل ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نئے انتظامی یونٹس کے, تو اس بنیاد پہ ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اسلام آباد جیسا چھوٹا انتظامی یونٹ اگر جو ہے اس میں وہ کام نہیں کر پا رہے, اس میں اگر اتنی بڑی پیمانے پہ کوتاہی ہو رہی ہے, تو پھر کیسے ان کی بات کو جو ہے وہ سنا جائے گا؟ دیکھیں جی, اس میں تو خیر سیاست پہ تو ہم بات نہیں کر رہے تھے. اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو بالکل 28 کلومیٹر پہ جو ہے اسلام آباد ہے, اور اسلام آباد اگر آپ دیکھیں کیپٹل ہے اس ملک کا, اور اسلام آباد میں جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہے, اسلام آباد جتنا پاورفل ہے, اس کے باوجود اگر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں. اگر میں یہاں ایک اور چیز آپ کو کہوں, مجھے آپ بتائیں کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے شفا ہاسپٹل کے عمران خان صاحب کا, یہ تو کہہ رہے تھے ان کو بھی پمز ہاسپٹل لے کر آئے. یہ تو پھر اگر بات ہوگی تو ہم تو یہ بھی پوچھیں گے کیا نیت تھی, یا لانے کی نیت کیا تھی خان صاحب کو
पिम्स हॉस्पिटल में आप बच्चों को नहीं बचा सकते। पिम्स हॉस्पिटल में जब सहूलतें नहीं है, ये खुद कह रहे हैं कि जी बहुत सारी चीजें कमियां कोताहियां हैं, तो आप क्या मतलब कमियां कोताहियों के चक्कर में क्या ये कोई ऐसी चीजें कि हम इंसानी जाने देते रहेंगे? या हम यही देखते रहेंगे जी एक इंसानी जान जाएगी और वो गलती होगी तो उसके बाद हम गलती सुधारेंगे? तो आप ये सारी चीजें देखें, ये सारी चीज आप अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है और इस्लामाबाद जैसी जगह में क्या चल रहा है। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को पिम्स में लाना जो है उसके पीछे भी जो है वो की सोच जो है और उसकी आप हमायत नहीं करेंगे आइंदा भी? देखिए ना, मुझे बताएं, जो रिपोर्ट जमा हुई मोजिस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जिस इंस्ट्रूमेंट से खान साहब का टेस्ट होना था वो 2.5 महीने पहले से खराब है। ठीक है, उसके बाद ये हादसा हुआ, अल्लाह ना करे ये हादसा ना होता, ये जो सानिया हुआ ये ना हुआ होता, काश ये ना हुआ होता। अब ये हुआ, इससे तो हमें यही लग रहा है कि जो इतना इंसिस्ट कर रहे हुकूमत वक्त की खान साहब को पिम्स लेकर आए, मुझे बताएं अल शिफा वो रहा, पिम्स ये रहा, तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं कि खान साहब को यहाँ लेकर आए? तो आप खुद देखें ना इनकी नीयतें क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बेहतर हसन साहब, ये सवाल तो पीटीआई ने उठा दिया है कि अगर खान साहब को पिम्स में लाया जाता है तो उसके ऊपर उनका एतराज तो जायज होगा। देखिए, ये वाला सवाल तो इनका बनेगा जो लेके गए उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें, जिन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम करना था, उनसे पूछे जिन्होंने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था, और वो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया उनसे जब इन्होंने दरखास्त कर दी है तो डेफिनेटली वो इसका जवाब दे देंगे कि जेल मैनुअल के तहत ऑर्डर हुआ था, हर कैदी के लिए हुआ था इसी तरह से, या सिर्फ एक स्पेशली ये केस हुआ था कि प्राइवेटली हॉस्पिटल के अंदर जाके इलाज करा ले। उसके ऊपर मैं मजीद कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बहुत बेहतर। मैंने जो बात कही थी वो इस हवाले से कही है कि देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, सरकार के बहुत सारे इदारों के अंदर है, या फायर सेफ्टी जो सिस्टम है वो किसी भी जगह पर किसी भी इदारे में वो अप टू द मार्क नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। वाकयात को प्रोडक्टिव मैनर में लेके जाएं, ना कि इस बात के ऊपर रहे कि ये ऐसा हो गया और वैसा क्यों नहीं होना चाहिए था और ऐसा क्यों हो गया। इस चीज के ऊपर जाए। ये तवातुर से हादसात हो रहे हैं, स्पेशली जो है वो सिंध के वाकयात हो गए, पंजाब के वाकयात हुए, पंजाब में भी अभी रिसेंट डेज में वाकयात हुए, ऐसा नहीं है, केपी के अंदर भी वाकयात हो जाते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी वाकयात हो जाते हैं, हर जगह हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रेशराइज जिस बात ये इन सब का आप नैरेटिव सुन लें एक जैसा ही है कि मैं रिजाइन कर दें। मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं बहुत माजरत का हूँ और शुक्रगुजार हूँ जनाब हसन एडवोकेट साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, फ़हीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उन्होंने हमें वक्त दिया और हमने बात की पिम्स के दिलखराज साने की। और अब सवाल यकीनन जो है वो यही है कि क्या ये इंक्वायरी की हद तक ही रहेगा ये मामला, या इस बार जिम्मेदारी का भी तयन होगा और निज़ाम भी बदला जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी जिम्मेदारान की, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। मुझे अली फुरकान को इजाज़त दीजिए, आपसे आइंदा हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।